اس علاقے نام جو دلوں کی دھڑکنوں سے آگاہ ہے۔ دوستو، ہم اسی کی بات سنتے ہیں جو ہمارے مطابق بول رہے ہیں، اور وہی سننا چاہتے ہیں جو ہمارے اندر ہے۔ جو میری پسند ہے اسی کے مطابق میں بات سنتا ہوں۔ تو اس میں انسان نے اپنے اندر کے اس میزان کو غور سے دیکھا نا، جو مجھے بچپن میں ملا، ارد گرد کے ماحول سے ملا، میں نے اسی کے مطابق چیزیں اپنائی اور اسی کو پسند کیا۔ اب مجھے بڑا ہو کر بھی ویسی ہی چیزیں چاہیے جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ جیسے ہی انسان دوسروں کی بات کو غلط کہتا ہے کیونکہ وہ بات مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پسند وہ آئے گی جو میری پسند کے مطابق بات کرے، تو اس لیے انسان پارٹیوں کی طرف سے آ جاتا ہے۔ گھروں میں دیکھیں، اپنے گھروں میں تو اپنے رشتہ داروں کی بھی پارٹیاں بنی ہوتی ہیں، کوئی اس کی سائڈ دے رہا ہے، کوئی اس کی سائڈ دے رہا ہے، کوئی میرے مطابق بات کرتا ہے تو وہ میری پارٹی کا مجھے پسند ہے، جو اس کے مطابق بات کرتا ہے اس کی پارٹی کا اسے پسند ہے۔ تو دوستو، یہی چیز ہمارے ہاں میں غور نہیں کرتے کہ کیا جس کو میں نے پسند کیا ہے کیا وہی رائٹ ہے، جو دوسرے نے پسند کیا ہے وہ غلط ہے۔ کبھی غور کرنا چاہیے ایسا کیوں ہے؟ مجھے لائک وہی کریں گے جس کے اندر میری والی بات ہوگی، اسے وہ پسند کریں گے جس کے اندر وہ والی بات ہوگی۔ تو کبھی ہم نے خود پر تدبر نہیں کیا کہ حقیقت کیا ہے۔ گھروں میں پارٹیاں 5 6 فرد ہیں، 2 ایک طرف ہیں، 3 ایک طرف ہیں، رشتہ داروں میں پارٹیاں، برادری ازم کی پارٹیاں، ایسے ہی انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی ذات برادری کی پارٹی، یہ کبھی نہیں سوچا جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ بھی کوئی ذات ہے۔ ہمارے اندر وہ سسٹم مرجا چکا ہے جو فیصلہ کرتا ہے اچھے اور برے کا۔ ہمیں کوئی اچھا بھی لگتا ہے تو وہ بھی جو میرے مطابق ہے، برا وہ لگتا ہے جو دوسرے کے مطابق۔ تو ہم کیسے ڈسیزن کریں گے کہ حقیقت کیا ہے؟ جب ہم خود فیصلہ کریں اچھائی برائی کا، تو پھر ہم بلندی پا سکتے ہیں۔ ہم جب دوسروں سے پوچھتے ہیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو جو اس کے مطابق اچھا برا ہے وہ بھی آپ کو وہی بتائے گا، وہ کبھی دوسرے کی بات کو اچھا نہیں کہے گا۔
یہ انسانی کمزوریاں ہیں جو انسان کو حق کی طرف نہیں جانے دیتے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ نفع یا نقصان کیا ہے؟ آپ کوئی بھی کام کرو، اپنی پسند کا کرو یا کسی پسند کا کرو، کبھی آپ نے اندر دیکھا کہ مجھے دنیا سے نفرت ہو رہی ہے؟ کیا مجھے اپنے اندر غور کرنا پڑے گا کہ میں دوسروں کے لیے میرے اندر نفرت بڑھ رہی ہے یا محبت بڑھ رہی ہے؟ ادھر ادھر کی باتوں کو نہ دیکھیں، پہلے اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کون سا کرودھ بس رہا ہے دوسروں کے لیے۔ اگر کرودھ نظر آ رہا ہے، دوسرے برے لگ رہے ہیں، نفرت پھیل رہی ہے، تو کم از کم مجھے اپنا ہاتھ دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، اور جو میں کر رہا ہوں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر میرے اندر پریم پیدا ہو رہا ہے تو مجھے اس میں مزید ترقی کرنی چاہیے۔ یہ تو بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ جو نیت کے برے لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں اچھی کرتے ہیں، دخلاوے کے اچھے کام کرتے ہیں، دنیا میں نفرت پھیلاتے ہیں، فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ جب ان سے بھی پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے تو وہ بھی کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ روایات میں آتا ہے۔ دوسروں کی اصلاح کرنے کی بہت پڑی ہوئی ہے، اپنی اصلاح کوئی نہیں کرتا۔ تو ہم اصل کی طرف نہیں انہیں بھیج رہے یا لے جا رہے یا اصل سمجھا رہے، اسے اپنا متی کر رہے، اسے اپنا آپ، میں اپنا آپ سمجھا رہا ہوں، اپنی پارٹی بنا رہا ہوں، اپنی طرف لے جا رہا ہوں۔ یہ میرا دراصل، یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یار اللہ کا بندہ کو آیا بات پوچھنے، اس کو اللہ کی طرف بھیجو، ایسا کوئی نہیں سوچتا۔ تو ہر کوئی اللہ نہیں سمجھا رہا، ہم اپنی پارٹی سمجھاتے ہیں، اپنی پارٹی کے ڈسپلن سمجھاتے ہیں۔ جو میرے جیسا کپڑا پہنے گا وہ میری پارٹی کا ہے، جو میرے کپڑوں کو اچھا کہے گا وہ میرا رشتہ دار ہے۔ دوستو ایسے چیزوں میں نفرتیں پھیلتی، اپنے دل میں کسی سے نفرت نہ کرو، کوئی کرتا ہے تو وہ کہاں سے کرنے دو۔ اپنے آپ کو بچانا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، تاکہ مجھے تو رب کی مخلوق لگے ساری۔ ایسے ہی انسان دوستو چل رہا ہے، آگے بڑھتے جائیں، خود کے اندر کو دیکھیں کہ میرے اندر کون سی شے پیدا ہو رہی ہے۔ اگر میرے اندر کچھ بھی کرنے سے، اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، سخاوت کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، اس کے بعد اپنے اندر رزلٹ دیکھیں کہ میرے اندر کہیں وہ جراثیم نہ جاگ جائیں جو ریاکاری بن جائے، میرے اندر وہ چیزیں نہ پیدا ہو جائیں، دخلاوا نہ بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے سارے کام اچھے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے واہ واہ کہیں۔ تو دوستوں جو کیتے کرائے پہ پانی خود پھیر رہا ہے انسان، کام تو وہی ہے اگر انسان کے اندر کی سوچ ٹھیک ہو جائے تو وہی عمل آپ کو بلندی کی طرف لے جائے۔ بس غور کرتے جائیں، یہ بات نہ دیکھیں جو مجھے پسند ہے، اپنے رب کو دیکھیں کہ جو اسے پسند ہے مجھے وہ کرنا ہے۔
اگر میں اچھا عمل کرتا بھی ہوں دل میں نفرت ہو رہی ہے تو میرے اچھے عمل کا کیا فائدہ؟ اگر میں نفرتیں پھیلا رہا، بہت اچھی جگہ بھی میں چلا جاؤں، کوہ طور کے پہاڑ پر بھی پہنچ جاؤں، اگر میں دنیا میں نفرت پھیلا رہا کہ دوسرا برا ہے، دوسرا برا ہے، دوسرا برا ہے، میں ہی اچھا، تو اپنے آپ پر غور کرنا پڑے گا کہ میں اچھا کرنے کے باوجود بھی میرے اندر اگر نفرت پیدا ہو رہی ہے تو مجھے پرہیز کرنا چاہیے، مزید اسی کام کو اچھے طریقے سے، خلوص سے، محبت سے کرنا چاہیے تاکہ میرے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ تو دوستو، جیسے جو پسند آتا وہ کرو، اپنی اصلاح ضرور کرو۔ یہ کہیں ہم یا ہمارے گھر والے سارے جنت میں چلے جائیں یا سارے دوزخ میں چلے جائیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں ہم نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے۔ مجھے ایک نے کہاں جانا ہے، جی مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم نہیں ہوں گے، اللہ جانے کسی کی نیکی دوسرے کی کیا ہے، تیسرے کی کیا ہے، چوتھے کی کیا ہے، پانچویں کی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جنت میں چلا جائے یا وہ اپنے رب کے پاس خوشی سے چلا جائے۔ میں نے کہاں جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں اکیلا آیا تھا، میرا اکیلے کا حساب ہونا۔ اگر دوسرا کو میرے ساتھ ہے تو وہ تو رب کی ذات ہے۔ تیسرا بندہ ایک دوسرے کے ساتھ کٹھا نہیں جائے گا ایک جگہ، ایک اکیلا ہے، اکیلا جائے گا، دوسرا کوئی ساتھی نہیں، کسی کو کوئی نیکی نہیں دے سکتا، کسی کو کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی کچھ دوسرا ساتھی کام آ نہیں سکتا۔ اکیلی اکیلی روح آئی ہے، اکیلی اکیلی جائے گی، اپنے اپنے حساب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم اور ہمارے گھر والے، ہم اور ہماری پارٹی، ہم اور ہمارا ملک، ہم اور ہمارا صوبہ، ہمارا ملک، یہ ہم والا چکر نہیں ہے۔ ایک ہی خاندان کا بعض کا لوگ کئی صلح پسند ہوتے ہیں، کئی لڑائی جھگڑے والے ہوتے ہیں، کوئی چور ہے، کوئی سعد ہے، کوئی بے ایمان ہے، کوئی ایماندار ہے۔ تو یہ ہم والا معاملہ نہیں ہے، وہاں ایک کا معاملہ، ایک ایک، اکیلا ہے، اکیلا جائے گا، اکیلے کا حساب ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ہر شے سے زیادہ اپنے رب کو چاہو۔ پھر یہی نہیں ہے، ایک وقت تک تو بندہ عقل کا محتاج ہے، دنیا کا محتاج ہے، دنیا سے سیکھتا ہے، یہ پڑھتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ایک مقام ایسا آ جاتا ہے انسان پر کہ بندہ تو سچی آرزو لے کے جاتا ہے، آگے سے 70 گنا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ بھی ایسا ہے، وہ جتنی مرضی چاہے ہدایت دے دے، وہ ہادی۔ آپ نے تو صرف چلنا ہے، سوچ بچار کرنی ہے، تدبر کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے غور کرنا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، کیا لینے آیا ہوں، آگے کہاں جانا ہے۔ میں تو پہچان کرنے آیا تھا مگر میں اپنی پہچان کرا رہا۔ یہی جب سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے پہچان کرنی ہے، پھر تدبر کرے گا، غور کرے گا، تنہائی میں بیٹھ کر بھی محسوس کرے گا۔ جب مخلص ہو کے غور کرے گا، تدبر کرے گا، دھیان کرے گا، تو پھر قدرت بھی ایک طاقت ہے، وہ اسی کا 70 گنا دینا شروع کر دیتی ہے۔
باقی چلتے رہیں. یہ زندگی پوری زندگی کا سفر ہے، پوری زندگی سیکھنا ہے. جو آج سمجھ آ رہا ہے کل کو اس سے بہتر سمجھ آئے گا. مگر آپ مخلص ہو کے ٹریں گے تو تبھی ہے. اگر اپنی پسند، ذاتی پسند ناپسند کو آپ نے دائرہ کار بنا لیا تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر 19-20 آپ کے لباس میں، طریقے میں غلطی ہو بھی جائے تو کیا رب تعالیٰ نیتیں نہیں دے گا؟ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے کہ مجھے رب کو پانا ہے. آخر رب تعالیٰ خود ہادی بن جاتا ہے انسان کا، خود ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے. ہم مخالفت میں صرف گرے ہوئے ہیں کہ جو میرے پیچھے ہے وہ بھی غلط، جو مجھ سے آگے نکل گیا وہ بھی غلط، جو میرے مطابق بات کرے گا وہی ٹھیک. کیا آگے نہیں بڑھنا؟ آگے بڑھتے جائیں. زندگی ایک سفر ہے، گزارتے جائیں. اس سے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. بس آگے بڑھنا ہی دوستو زندگی. اپنے آپ کو بریکٹ نہ لگا، اپنے آگے دیوار نہ بنائے کہ میں بہت کچھ ہوں، میں عالم ہو گیا. یہی تکبر آپ کو ناپسند ہے. ہم سے دوسرے بہت اچھے سے اچھے ہو سکتے. جیسے کسی سیانے کا فرمان ہے کہ برے آدمی کو ڈھونڈنے نکلا تو برا ملا نہ کوئی، اپنے اندر چاندی پائی تو میتھوں برا نہ کوئی. دوستو دوسرے کو نہ دیکھے دوسرا برا، اپنے آپ کو دیکھے پھر ترقی کریں. اگر دوسرا ہے بھی ہے تو آپ کا کیا نقصان کر رہا ہے؟ اگر وہ رب کا کر رہا ہے تو رب جانے تو ہو جانا. ہم کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اپنی برائیاں نکالو کہ میرے اندر کون کون سی برائی ہے. جس دن اپنی برائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں کہ مجھ میں یہ برائی ہے تو یقین جانو گے اس دن معافی بھی ملنا شروع ہو جائے. جو اپنے جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں ان کو معافی بھی مل جاتی ہے. جو اپنے جرم کو جرم ہی نہیں سمجھ رہا، دوسروں کو ہی مجرم بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے، تو یہی ہمارے لیے خسارہ ہے. میری مجھ سے پوچھ گچھ ہو. جیسے فرمان آتا ہے کہ مومنو اپنی اپنی فکر کرو، دوسروں کی میں باز گشت کر لوں گا. کہ بھئی اپنی فکر نہیں کی. دوسرا جو بول رہا ہے وہ غلط بول رہا ہے کیونکہ وہ میرے مطابق نہیں بول رہا، وہ غلط بول رہا ہے. اپنی عزت انا کے لیے کہ جو میں نے 20 سال غلطی کی یا 5 سال غلطی کی ہے اسے کوئی غلط نہ کہے. تو دوستو غلطی تو انسان سے ہوتی ہے ہی. ہم اور آپ کون سے فرشتہ ہیں؟ سب سے بڑی بہادری بھی یہی ہے. جیسے کسی رب کے بندے نے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی بہادری کی تو انہوں نے بتلایا کہ اگر انسان سے کوئی غلط بات نکل جائے تو اس کو واپس لینا، یہ بہت بڑی بہادری. مگر ہم اس کو بہادری نہیں سمجھ رہے. ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں کہ جو 10 سال میں نے کام کیا ہے کیا لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ 10 سال بیکار ہو گئے اس کے. یہ بیوقوف تھا اس وقت. دوستو ایسی انائیں نہ بنائیں. آگے بڑھنا ہے، اسی میں اڑے نہیں رہنا. ضدی آدمی کچھ نہیں سیکھ سکتا. وہ اپنے ضد کا اڑیل پن میں اڑیل میں رہتا ہے. تو ہمیں آگے بڑھنا تھا. اپنے رب کو خلوص نیت سے یاد کریں
تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے. تو خوش رہو، آباد رہو، اپنی پسند نہ دیکھو، اپنے رب کی پسند دیکھو. اللہ